بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کے لیے جمعۃ الوداع کے نوافل لے کر آئی ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے اور آخری جمعۃ الوداع کے نوافل جو کہ آپ نے ادا کرنے ہیں جمعۃ المبارک کے وقت۔ آپ نے سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پوری اینڈ تک مکمل دیکھیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور بہت تیزی سے یہ مہینہ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے بہت سی نیکیاں کما لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لیں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اور ثواب لکھوا لیں اور اپنی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جمعۃ المبارک کے وہ نوافل بتاؤں گی جس کے ادا کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ رمضان المبارک کا اختتام چل رہا ہے اور یہ آخری جمعۃ الوداع پہ آپ نے ان نوافل کو ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس نوافل ادا کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نیکیوں سے اور ثواب سے بھر جائے گا، اور یہ نوافل ہمارے جنت میں جانے کا باعث بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، جمعۃ الوداع رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو بعد نماز 2 رکعت نماز پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ زلزلال 1 بار، سورۃ اخلاص 10 بار، دوسری میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ الکافرون 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جو کہ ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 25 مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کے بے شمار فضائل ہیں اور اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ پاک قیامت تک بے انتہا عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ نوافل آپ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور کسی بھی کام میں جلدی ہے تو آپ جمعۃ المبارک یعنی کہ عصر سے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ نوافل بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی اجر و ثواب ہے ان کا، اور اس نوافل کے بعد کی جانے والی دعا آپ کی تو ہرگز رد نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، چاہے وہ آپ کی خواہش ہی کیوں نہ ہو، چاہے بڑی سے بڑی خواہش ہو یا چھوٹی سے چھوٹی آپ کی دلی مراد ہو، انشاءاللہ تعالی وہ سب آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کے منہ سے ہر نکلا ہوا لفظ بھی پورا ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بے حساب اجر ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ہی ان کا ثواب بغیر گنتی کے بھرپور دیا جائے گا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور اس میں ایمانداری کی روزی فراخ کر دی جاتی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش ہے اور آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔
حدیث پاک کے مطابق اپنے غلام کے کام میں جو شخص روزہ اور رمضان کی وجہ سے نرمی کرے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں یہ بات علماء کرام کے نزدیک محقق ہے کہ اپنے ہر ماتحت پر نرمی کر کے ہم یہ اجر پا سکتے ہیں۔ اپنے ملازم ہوں، اولاد ہو یا بیوی ہو یا کوئی ماتحت ہو، اس پر روزے کی وجہ سے کام اور مشقت کو کم کریں گے تو اسے روزہ رمضان کے ساتھ لگاؤ پیدا ہوگا اور اس کا اجر نرمی کرنے والے کو بھی مل جائے گا۔ تو ناظرین، جو نوافل میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں لازمی پڑھنے ہیں، ان کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ یہ نوافل آپ کے لیے ایک گولڈن چانس ہے، جو کہ اگر آپ نے اس کو سکپ کر دیا تو آپ نے ہر چیز کو سکپ کر دیا۔ تو آپ یہ نوافل ادا کر کے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہت ہی جلدی آپ کی دعا سنیں گے۔ اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دلی مرادیں، ساری خواہشات کو پورا فرمائیں، ہمارے مقاصد میں ہمیں کامیاب فرمائیں، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں، اور جتنی بھی ہم نے اس مہینے میں عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، تو جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، آس پاس کے غریبوں کی مدد کریں اور اپنا اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے نوافل کا وہ کیسا لگا، اور آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ جاتے جاتے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل پیش آئے تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا حل آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تو ناظرین، اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔